الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد معزز محترم مکرم حضرات سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز یقیناً ماہ رمضان المبارک کا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں، ہماری ریاضتوں، ہمارے سجدوں کو، قیام و سجود کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سورہ البقرہ دوسرا پارہ، اس کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ کبھی نہ چلنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا بالکل واضح طور پہ دشمن ہے. اسلام میں ہر قسم کا مسئلہ اور اس کا حل موجود ہے. اور ہم ایک بحیثیت مسلمان قوم ہے
آخر اس کا کیا سبب ہے کہ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، جہاد کا جذبہ تو ہمارے اندر بھی ہے، پھر آج اسلام کو زوال کیوں ہے؟ اسلام جو ایک وقت عروج پہ تھا، آج ہماری جمعیت زیادہ ہے، قوت افراد زیادہ ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ آئے روز ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام نے جو ہمیں عروج، کمال، افضلیت اور پوری دنیا کے اندر جو اسلام کو غلبہ عطا کیا تھا، آج وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ میری باتیں تھوڑی سی تیکھی ہوں گی لیکن قابل عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہے؟ اس چیز کو ہم نے سوچنا۔ ایک بندہ ظلم نہیں کرتا، کیا وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہے؟ ایک بندہ نشہ نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا، مختلف افراد، تو کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی اسلام کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں دخول جو کمپلیٹ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تیرا سر، تیری جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہے اور ان سجدوں میں کسی بندے پہ ظلم نہیں ہے، رزق حرام نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، زنا کی آمیزش نہیں ہے، شراب نہیں ہے، نشہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، بلکہ تیری راتوں کا سونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تیرا دن کا جاگنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تیرے اخلاق، کردار، افعال، اعمال، تیرے دنیا کی ہر چیز اگر اس میں رسول اللہ کی اطاعت ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں پورے کا پورا دین اسلام عطا فرما دیا۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ میں یہاں پر ایک آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک ہے اسلام میں ہمارا آنا، جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اسلام میں آ گئے۔ ایک ہے اسلام کا ہمارے اندر آنا، اس کی کیفیت جدا ہے۔ مثلا کسی جگہ پہ تنور جل رہا ہے روٹیاں پکانے کے لیے، اس کے اگر لوہے کا ہو یا مٹی کا ہوگا تو اس کی جو اندر کی ساکھ ہے جب وہ گرم ہو جائے تو وہاں پر مائیں بہنیں یا تنور والا روٹیاں جب لگاتا ہے تو پھر وہ روٹی پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے روٹی کا اسلام، تنور میں جانا، یہ ہمارا کلمہ پڑھنا، اسلام لانا ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ کوئلہ وہ بھی آگ میں جاتا ہے لیکن وہ بذات خود آگ بن جاتا ہے۔
پہلی اس کی رنگت سیاہ تھی، آگ نے اسے اجالا اجالا کر دیا، روشن کر دیا، نور علی نور کر دیا۔ یوں ہی صوفیاء فرماتے ہیں ایک شخص اسلام میں آتا ہے، یہ بھی با کمال ہے، لیکن جس کے اندر اسلام آ جاتا ہے یا تو اس سے خوشبو خدا آتی ہے یا خوشبو مصطفیٰ آتی ہے، پھر وہ ایسا روشن ہوتا ہے کوئلے کی طرح، وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے وہ گلیاں بھی مہکتی ہیں، وہ جن رستوں سے گزرتا ہے اہل عقیدت اسے سلام پیش کرتے ہیں، وہ خود تو نور اور نور اعلیٰ نور ہوتا ہے، فرمایا جو اسے چھوتا ہے اللہ اس کے بدن سے بھی خوشبو مصطفیٰ کو جاری فرما دیتا ہے۔ اور یہ کیفیت بڑی مشکل ہے، بہت مشکل، اور یہ اتنی مشکل ہے کہنا آسان ہے۔ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جب زندگیوں کو پڑھتا ہوں نا، بندہ حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے بندہ۔ کسی صحابی کا ایک عمل نہیں۔ آپ صحابہ کو حضور کی تربیت کا معیار دیکھیں، حضور نے بیعت وقت انہیں مفسر بھی بنایا، انہیں محدث بھی بنایا، انہیں فقیہ بھی بنایا، انہیں عالم بھی بنایا، انہیں مجاہد گر بھی بنایا، انہیں زہد و تقوی والا بھی بنایا، انہیں آہادی بھی بنایا، انہیں رہدی بھی بنایا، انہیں رہبر بھی بنایا، انہیں رہنما بھی بنایا، انہیں نمازی بھی بنایا، انہیں قرآن کا قاری بھی بنایا، انہیں اسلام کا غازی بھی بنایا، انہیں شہید بھی بنایا۔ دنیا کا وہ کون سا عمل ہے جہاں کو صحابہ سر فہرست نظر نہیں آتے؟ وہ سبب کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ادخلوا فی السلم کافہ کی کامل تفسیر تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو تو ظلم کرو، نماز پڑھو تو تکبر کرو، نماز پڑھو تو جہاد نہ کرو۔ ایک عمل سے اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، ہم نے حضور کے ہر اس عمل کو اپنانا ہے جو محمد مصطفیٰ رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں نا، میں کئی دفعہ ایک جملہ کہتا ہوں، بھی رمضان آنے والا ہے، بڑی بابرکت مہینہ ہے، بڑی بابرکت۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ کیفیت بندے پر کب آتی ہے، کب طاری ہوتی ہے کہ حضور کے رنگ میں رنگ جانا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے نا پھر اس کی کیفیت زمانے سے جدا ہوتی ہے، پھر اس کا ایک صحابہ کے آپ جب اعمال پڑھیں بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ فرض تو ہم نے پڑھنی ہے، ہمارے ہاں معیار جدا ہے۔ آج ہم یورپ کو کاپی کرتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بھائی کے پاس پیسہ ہے تو ہم نے بھی پیسہ حاصل کرنا۔ خدا کی قسم مزہ تو تب ہے کہ جب معاشر کا میدان سجے، بھائی اگر لاکھ نے کیا لے کر آئے، ہم اس کے مقابلے میں 10 لاکھ لے کر آئے۔ اصل تفسیر اور اصل حدیث مصطفیٰ تو یہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ سیاستہ کی 2 معتبر ترین کتب ہے، ابن ماجہ اور سنن نسائی۔ اس کے اندر ایک روایت ہے کہ 2 سگے بھائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لائے۔ وہ ایک بھائی ایسا تھا وہ ہمیشہ نیکی میں سبقت کرتا تھا، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا تھا، اشراق چاش، ہر روز قرآن زیادہ پڑھنا، نوافل زیادہ پڑھنا، صدقات زیادہ کرنا، خیرات زیادہ کرنا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اب سنیے گا، اور راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، سال کے بعد دوسرا بھائی بھی انتقال کر گیا اور وہ شہید نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں دونوں، پہلا بھائی شہید ہوا اور نیکیوں میں بھی کیا کرتا تھا؟ سبقت کرتا تھا۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسی زندگیاں نصیب فرمائے۔ ہم کہیں حاجی صاحب نے اگر آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، مولا میں تہجد کی بھی پڑھوں گا، یا اللہ اس نے اپنے اولاد کی تربیت کا منہج یہ رکھا ہے کہ اولاد کو شریعت مصطفیٰ سکھائی ہے، میں ڈبل شریعت مصطفیٰ سکھاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میرے خواب میں آئے
اور میں نے دیکھا جنت کا سما ہے، قیامت کا منظر ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازہ کھلتا ہے، اندر سے بندے صدا لگاتے ہیں فلاں بن فلاں آ جاؤ، تو وہ آ جاتے ہیں، فلاں بن فلاں آ جاؤ۔ حتیٰ کہ جو صحابی بعد میں مرے تھے نا، شہید بھی نہیں ہوئے تھے، سبقت میں بھی اعمال میں بھی اس طرح کی سبقت لے کر نہیں جاتے تھے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دیا آپ آ جائیں، وہ اندر چلے گئے، تھوڑی دیر گزری تو پھر دوسرے بھائی کو بلایا گیا، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ پہلے جنت میں بعد والے کو بلایا گیا ہے، اور پہلے والا جو شہید بھی ہوا ہے، اعمال میں بھی سبقت لے کے جاتا ہے، اسے بعد میں جنت میں لے کر جائے گا، آخر سبب کیا ہے؟ فرماتے میں صبح اٹھا تو میں نے کچھ احباب سے باتیں کی، فَعَجَبُوا ذَلِكَ، سب نے تعجب کیا، ہائے تعجب، کہاں شہادت کا مقام، کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجے عطا فرماتا رہتا ہے۔ میں یہاں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا دوں، میں نے کہا نا ایک ہے اسلام میں بندے کا آنا اور ایک ہے اسلام کا بندے میں آنا۔ اب جب اسلام بندے میں آتا ہے، جب آپ اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور جب اسلام آپ میں آتا ہے سر تن سے جدا بھی ہو جاتا ہے، نیزی کی نوک پہ بھی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل اسلام، اصل ایمان۔ تو جب رسول اللہ کی فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور تک پہنچی، حضور نے صحابہ کو فرمایا عجبوا لما تعجبوا، تعجب کیا تم نے، کس وجہ سے تعجب کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ایک بندہ شہید ہوا ہے اور ایک غیر شہید ہے، اور ایک اعمال میں سبقت لے کے جانے والا ہے اور ایک اعمال میں کمزور ہے، تو جو پہلے منتقل ہوا جو شہادت کا رتبہ بھی پا رہا ہے، اعمال میں سبقت بھی لے کے جا رہا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تعجب نہ کرو، میں خوشخبری سنانے لگا ہوں رسول اللہ کے تم نے جملے کی، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے جتنے رمضان پائے وہ دنیا سے ایک سال چلا گیا پہلے، اللہ نے اسے ایک اور رمضان کی برکتیں عطا فرمائی ہے، اور فرمایا یہ انہی رمضان کی برکتوں کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال بعد والی زندگی کے رمضان کے صدقے میں اس کے درجات کو اس پر فوقیت اور فضیلت عطا فرما دی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، غنیمت جانے اپنی زندگی کو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے مرنے سے پہلے توفیق توبہ عطا کر دی۔ یار زندگی میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، کبھی رات کی تنہائی میں حاجی صاحبان، قاضی، حاج نمازی، مفتی، علماء، سارے رات کی تنہائی میں کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے کہ یار ہماری زندگی میں ایک ایسا عمل بھی ہونا چاہیے جس کو ہم کہیں ہاں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، کوئی ایک عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ نماز پنجگانہ تو ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ خالص عمل نہیں ہے، اکیلا تلے تنا، یہ تو ہم نے پڑھنی ہے۔ کوئی ایسا ایک عمل اللہ کہے بندے بتا میں نے تجھے سب کچھ دیا، آج تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ کیا وہ نماز جس کے بعد گھر کی دہلیز میں بیوی کو گالیاں ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، ظلم ہو، ستم ہو، گالم گلوچ ہو، تکبر ہو، حسد ہو، امام الانبیاء کے غلام ہو، نہیں کوئی ایک ایسا عمل زندگی کا جس کو میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے مولا ہم اس عمل کو لے کر آئے، اس میں فقط تیری رضا تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہے غار والی، کہ بارش ہوئی اور 3 بندے غار میں چلے گئے، داخل ہو گئے، تو غار کا سرا جو تھا اس پر پتھر آ گیا لڑک کے، غار بند ہو گئی، مشہور واقعہ ہے۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا، راوی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی حضور خود ہے، خود فرما رہے ہیں صحابہ کو، پہلے کے واقعات کیوں؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ، محبوب یاد کرو جب اللہ نے موسیٰ کو کہا، جب موسیٰ نے قوم کو یہ کہا وَإِذْ،
اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں آپ کے لیے، جب بھی اس قرآن میں آتا ہے وہاں پر اذکر مقدر ہوتا ہے، اے محبوب آپ یاد کرو۔ حضور تو بعد میں آئے، پہلے کیسے یاد؟ اس وجہ سے کہ حضور کا نور ہر نبی کی پشت میں رہا ہے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پھر حضرت اسماعیل سے چلتا ہوا، یہ اس نور کی برکتیں ہیں کہ حضور پشت میں رہ کر بھی کائنات کے ہر نظام کو جانتے بھی تھے اور اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب آپ یاد کرو۔ یار یاد تو اسے کرایا جاتا ہے جو موجود ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فقہا نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا جو گھر کے اندر داخل ہو نا، گھر خالی ہو تو کوئی بھی نہ ہو سلام ضرور کیا کرو۔ فرمایا گھر خالی ہو تو سلام۔ فرمایا لِأَنَّ رُوحَ مُحَمَّدٍ حَاضِرٌ فِي كُلِّ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ، اس وجہ سے کائنات میں ہر مسلمان کا گھر، وہاں روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے، جو اس سلام کو سن کے اس امتی کو جواب عطا فرماتی ہے۔ اس حیثیت سے کبھی گھر کی دہلیز میں سلام کیا کریں کہ روح مصطفیٰ تک میرا سلام پہنچ جائے۔ اب پہلے نے کیا کہا، مولا تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس پہ عاشق تھا، فریفتہ تھا اس پہ، حدیث کے لفظ ہے، وہ میری پیاری محبوبہ تھی، میں نے اسے کئی دفعہ غلط کام کی طرف بلایا بنایا، آخر ایک دن وہ مجبور ہوئی، میں نے اسے پیسوں کے ذریعے خریدا، اس کی ماں بیمار تھی۔ این لمحات میں جب میں اسے کمرے میں بند کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا دیکھ، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کی نگاہوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں رک کر میں آپ کو ایک بڑے مزے کی حدیث سنا رہا ہوں، وقت کی بھی قلت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے اوتیت لامتی خمسۃ خصال لا اوتا قبلہا، فرمایا قبلی، فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 5 رمضان میں خصوصیتیں عطا کی ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں ایک خصوصیت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا اول لیل لرمضان، رمضان کی پہلی رات کہ جس میں اللہ اپنی خصوصی رحمت کی نظر میرے گناہگار امتیوں پہ فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا سنو اس نظر کا پھر کیا فائدہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہوگی؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا ایک تو ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، قدرت کوئی چیز، کوئی ذرہ کائنات کا، لا رطب ولا یابس الا، ہر خشک و تر زمین کا ذرہ اللہ اسے جاننے والا۔ وہ ہمارے دیکھیں نا، میں کئی دفعہ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں نا میں اور نذیر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ادھر سارے حضرات بیٹھے ہیں، باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کے دل میں اب اس وقت کیا چل رہا ہے، یہ اللہ نے مخفی رکھا ہے، وگرنہ روز گھروں میں جھڑپ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کو یہ پتہ نہیں ہوتا خاوند کے دل میں کیا ہے، خاوند کو پتہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کے راہ، کیونکہ دلوں پہ حکومت رب کی ہے۔ وہ کہتا علیم بذات الصدور، بندے جو تیری سوچ ابھی بعد میں آنے والی، ابھی آئی نہیں، بعد میں آتی ہے، رب فرماتے ہیں میں تو سوچوں کو بھی جانتا ہوں۔ وہ اتنا قریب تر ہے، اتنا قریب تر ہے۔ فرمایا وہ رحمت کی نظر جو اللہ پہلی رات کو بندے پہ فرماتا ہے، تو رحمت کی نگاہ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات، تو اس نے کہا مولا جب رات کا وقت آیا، میں نے اس اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ غلط کاری کے لیے جب دروازہ بند کیا تو اس نے کہا رب دیکھ رہا ہے، تو مولا اس وقت تیرا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا اور خالصتاً یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کر کے اسے بخش دیا، چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں غار کے دہانے سے وہ پتھر تھوڑا سا سرکا، دوسرے سے کہا تو بول زندگی کا کوئی عمل، اس نے کہا مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص محنت مزدوری کرنے کے لیے آیا اور اس کا جو مزدوری بنتی تھی وہ 3.5 درہم تھی، میں نے اسے 3 درہم اس وقت میرے پاس سے میں اس کو دی، اس نے لے لی، چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے ان 3 درہم کے ذریعے مال کمایا، یہاں تک کہ وہ لاکھوں دیناروں میں چلے گئے سونے کے۔ 1 سال کے بعد وہ پلٹ کے آیا،
اور اس نے حاجت کی کہ وہ میرا مال دو، مجھے آج ضرورت ہے جو تم پہ قرض تھا۔ تو میں نے کہا یہ جتنے ریوڑ ہیں، یہ جتنی بکریاں ہیں، یہ جتنی فصلیں ہیں، یہ جتنا مال ہے، سب تیرا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یہ میرا کیسے ہے، یہ تو تمہارا ہے، میرے ساتھ مذاق کر۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ سارا تیرا ہے، ان 3 درہموں میں اللہ نے برکت دی ہے، یہ لے جا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کام فقط خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اور تیسرے کی باری آئی، اس نے کہا مولا میرے ماں باپ بوڑھے والدین، یا اللہ میری اولاد تھی، میں بکریوں کو چراتا، دودھ لے کے آتا، سب سے پہلے ماں باپ کو دیتا، سب سے پہلے ماں باپ کو دیتا، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے، میں لیٹ آیا، فجر تک میرے بچے بلبلاتے رہے، مولا بلبلاتے رہے، میں نے کسی بچے کو دودھ نہیں دیا۔ کیوں؟ جب تک یہ دودھ میرے لبھائے والدین سے مس نہیں ہوگا میں اولاد کو نہیں دوں گا۔ مولا ساری رات میں انہوں نے بھوکا پیاسا رکھا، یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا۔ تو میں آپ سے ایک سوال، تو پتھر ہٹ گیا، حدیث سے یہ ہے، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، یہاں حاجی بھی بیٹھے ہیں، قاضی بھی بیٹھے ہیں، قاری بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، زاہد بھی بیٹھے ہیں، نمازی بھی بیٹھے ہیں، فلسفی بھی بیٹھے ہیں، ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، استاد بھی بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، دادے بھی بیٹھے ہیں، نانے بھی بیٹھے ہیں۔ آپ اس حیثیت سے سوچیں میرے سمیت آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو رب کل قیامت میں کہے بندے سارے اعمال ایک طرح، کوئی ایسا عمل لے کے آ جو خالصتاً میرے لیے ہو، اس ایک عمل کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ کوئی ایک ایسا عمل تو تیار کرے نا بھائی، زندگی میں کوئی ایسا عمل خالصتاً اللہ کے لیے، کوئی دنیا کی لالچ نہ ہو، نفس کی لالچ نہ ہو، اپنی ذات کی خواہش نہ ہو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم محدث، امام غزالی جیسا عظیم محدث، امام غزالی وہ ہیں کہ ہمارے جو سلسلہ شاذلیہ کے سرخیل ہے سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنی سیدہ شاذلی، سلسلہ شاذلیہ کے بانی جو ہیں، آپ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا حضور کی کچہری لگی ہے، حضور جلوہ افروز ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر حضور جلوہ افروز ہے، سارے صحابہ بیٹھے، انبیاء رسول، حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کے جو امت کے علماء ہو گئے ان کی بڑی شانیں ہیں، تو مجھے کوئی ڈمی، کوئی نمونہ دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے حضرت امام غزالی کی روح کو طلب کیا۔ کس کی روح کو؟ امام غزالی کی روح کو طلب کیا۔ امام غزالی آئے نا تو آپ نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنا لمبا سوال تو اسلام تو نہیں ہے، سنن سلام یہاں تک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس جو مسنون سلام ہے یہ یہاں تک ہے۔ یہ آپ نے آگے جو الفاظ لگائے اتنا لمبا سلام تو نہیں ہے، سلام تو یہیں پر مختصر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال عرض کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہو۔ فرمایا جب اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ دسو آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہتے تھے یہ عصائے، یا اللہ یہ عصائے، بات ختم تھی۔ آپ نے یہ کیوں کہا توکل علی وحش بها علی غنمی ولی فی مارب اخری، یا اللہ یہ عصا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہوں، پتھروں کو بھی دور کرتا ہوں، کانٹوں کو دور کرتا ہوں،
بکریوں کے لیے پھر میں پتھر بھی اسی سے جاڑتا ہوں. اللہ نے تو فقط پوچھا تھا دائنے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے گفتگو کو لمبا کیا. حضور فرمایا اس کو دیا غزالی. غزالی خاموش رہے، مقام ادب ہے، نبی سے بات کر رہا ہے. بہرحال یا محدثین نے لکھا کہ وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے. فرمایا کہ جب محبوب سے بات ہو تو محب چاہتا ہے ساری رات ختم ہو جائے، رب اس بات کو جاری اور ساری رکھے. میں کئی دفعہ آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتا، یہ محبت کی باتیں ہیں. حضرت مثنوی روم میں مولا روم لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ عرض کی مولا اس وقت نبی تو سب سے محبوب ہوتا ہے نا، کوئی اور بندہ بتاؤ جو آپ کا محبوب ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن ایک جگہ پہ جاؤ وہاں میرا ایک بندہ ہے جو 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، اسے جا کر کہو کہ میں نے تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا. 70 سال کی بات، فلاں بن فلاں. موسیٰ علیہ السلام مختصر سنائے کئی دفعہ میں نے آپ کو. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نا تو اب وہ ولی تھے، انہیں خوشبوئے نبی کو محسوس کر لیا، کھڑے ہوئے ادباً آپ یہاں پر مجھے بلا لیتے. امام الانبیاء کے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبسم فرما کے فرمایا میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں. فرمایا خیریت ہے؟ فرمایا تم میں آ رہا یہاں پہ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ فرمایا 70 سال. موسیٰ علیہ السلام حیران، چہرہ بھی نورانی ہے، اخلاق بھی بڑے اعلیٰ، کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے، عبادت میں مصروف ہے. آخر کون سے ایسا کوئی عمل ہے کہ اللہ نے 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا ہے؟ تو فرمایا موسیٰ خیریت سے آنا ہوا بتاؤ تو صحیح. تو فرمایا رب کہتا ہے فلاں بن فلاں، اے فلاں، تو کہتے ہیں اس کو وجد آ گیا. کافی دیر وجد کی کیفیت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، ہوش میں آیا، بندہ خدا کے بندے پہلے بات تو سن. فرمایا موسیٰ کیا اللہ نے اپنی زبان قدرت پہ میرا نام لیا ہے؟ بات آپ نہیں سمجھے، محبت سے کہیے سبحان اللہ. سفنے بچ میں نو مائی ملیا تو میں گل بچ پا لیا باما، دردی ماری اکھ نہ کھولا کہ پھر بچھڑ نہ جاواں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خدا کی عزت و جلال کی قسم. یہ تو تب پتہ چلے گا جب محشر کا میدان سجے گا، مصطفیٰ کی زبان پہ نام ہوگا فلاں بن فلاں تو بھی اپنا ہے، فلاں بن فلاں تو بھی اپنا ہے، فلاں بن فلاں تو بھی اپنا ہے. پھر رحمت خدا کو دیکھنا کہ جس طرح مصطفیٰ کا دست مبارک اٹھے گا اللہ گناہوں کو نہیں دیکھے گا، مصطفیٰ کے دست کرم کے صدقے انہیں جنت عطا فرمائے. نال شفاعت خالصتاً ایک عمل آپ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا سکتے ہیں. یا اللہ یہ میری نماز ہے جو خالصتاً تیرے لیے، یہ حج ہے خالصتاً تیرے لیے، قرآن کی تلاوت ہے خالصتاً تیرے لیے. فرمایا بندہ خدا تو وجد میں آ گیا. فرمایا اگلی بات تو سن. فرمایا کہو. فرمایا اللہ نے تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا ہے. اس نے کہا موسیٰ 70 سال کیا، 70 کروڑ برس بھی ہوتے جو میرا نام زبان قدرت پہ آیا ہے، میں ہر عمل کو رب کی ذات میں فرمان کر دیتا، قربان کر دیتا، وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. تو وہاں پر امام غزالی نے بھی یہی کہا تھا کہ جب محبوب سے بات ہو تو پھر تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، گفتگو میں طوالت ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ گھوڑے کی ایک رقاب میں پاؤں رکھ کے دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. پورا قرآن سیکنڈ میں بات ہے، سیکنڈ کی بات ہے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، میں نے کہا اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تو اپنے سٹرکچر پر غور کر، اپنی باڈی پر غور کر. دیکھ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے،
قدرت کا شاہکار کیسے بنایا کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے، 2000 سال کے فاصلے پر ہے، حدیث مصطفیٰ کے مطابق 500 سنتن، کہ ایک 500 سال زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، چوتھے آسمان پر 2000 سال کا فاصلہ۔ کسی گناہگار شخص کو نکال اور کہ اس ظاہری آنکھ سے سورج کو دیکھ، وہ ایک سیکنڈ میں 2000 سال کا فاصلہ اگر طے کر سکتا ہے، وہ ہستیاں جو خدا کی بھی پسندیدہ ہیں، مصطفیٰ کی بھی پسندیدہ ہیں، جو مولا مرتضیٰ ہیں، مولا مشکل کشا ہے، یہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم مولا علی فرماتے ہیں اچھا وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کے لیے زمانے کو لمبا کر دیتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے لیے وہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت امام غزالی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اتنے عظیم شخصیت جن کو حضور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور نمونہ کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے، تو اللہ نے فرمایا غزالی بتا میں تجھے کس عمل پہ معاف کروں، بتا۔ یہاں کوئی قاضی کہے گا میں قاضی ہوں، کوئی مفتی کہے گا مولا میں مفتی ہوں، نمازیں پڑھاتا رہا ہوں، تو سنو امام غزالی نے کہا یا اللہ میں تو ساری زندگی تیرا کام کرتا رہا، قرآن کی تفسیریں لکھتا رہا، حدیث مصطفیٰ لکھتا رہا، رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ کو لکھتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک طرف ہے، کوئی اور عمل بتا۔ وہ خاموش ہو جائے گی، خاموشی طاری ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کس کی جرت ہے کلام کرنے کی؟ خاموشی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے ایک عمل کے صدقے بخشا ہے، ایک عمل کے صدقے بخشا ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا عمل ہے؟ اب سنیے گا، اللہ فرمائے گا کہ گرمیوں کا موسم تھا اور تو دوات کے اندر قلم کو ڈبو کر لکھ رہا تھا، تو اس قلم کی سیاہی کے اوپر ایک پیاسی مکھی آ کے بیٹھی اور تو نے قلم کو حرکت نہ دی، جنبش نہ دی کہ کہیں وہ اپنی پیاس بجھائے بغیر اڑ جائے۔ فرمایا وہ مجھے تیری ادا اتنی پسند آئی، غزالی اس ایک عمل کے صدقے میں نے تجھے اپنی جنت عطا فرما دیا۔ تصور کرو حاجیوں، قاضیوں، نمازیوں، روزے داروں، صدقات و خیرات کرنے والوں، وہ رب بخشنے پہ آئے تو ایک مکی کی خاطر بخش دیتا ہے، اور اگر پکڑ کرنے پہ آئے تو کوئی نمازیں نہیں بچا سکتی۔ آخری بات ہے، کئی دفعہ میں نے بتایا بابا فرید رحمت اللہ علیہ اور حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے۔ جب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حمید الدین ناگوری کو بلا کر یہ کہا، مشہور واقعہ، فرمایا کہ جو پہلے مرے گا وہ بتائے گا اللہ کس عمل کی جزا سب سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو بابا فرید کا انتقال ہوا، جب انتقال کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری قاضی القضاء ہے، یہ آج کل کے یہ جو بیٹھے ہوئے نا فائد عیسیٰ جیسے جو قادیانیوں کے جو ہے نا وہ پاسدار اور محافظ بن رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کی زندگیوں سے بھی محفوظ فرمائے، وہ قاضی القضاء تھے۔ اب کہتے ہیں جب حمید الدین ناگوری صفحہ رکھ کے چلے گئے، فرمایا بابا جی خواب علی گل نہ مننا، یہ لفظ ہے، لکھ کر دیں گے۔ فرماتے ہیں جب صبح آئے نا تو پرچی پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا فارسی میں جس کا مفہوم تھا، اور یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آج اگر کسی سے بائی ناراض ہے، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، حقوق و لباس کو تلف کرتا ہے، تو اس جملے کو اپنے سامنے رکھ لو۔ فرمایا حمید التاگیر میری تہجد ایک طرف، میری نمازیں ایک طرف، میرے اشراق ایک طرف، میرے اوابین ایک طرف، میری تلاوتیں ایک طرف، میرے ذکر و اذکار ایک طرف، میرا سورہ یاسین و مزمل کا پڑھنا ایک طرف۔ رب نے اتنا ان پہ مجھے اجر عطا نہیں کیا، کروڑ ہار نمازیں ایک طرف۔ اللہ فرماتا ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو ہنساتا ہے، اللہ کروڑ نمازوں سے بڑھ کر اس بندے کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ جملہ اپنے پسے پش بھی ڈال، رمضان آنے والا ہے، ارد گرد دیکھیں اگر کوئی غریب ہے، اگر آپ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہر مرغن غذائیں ہیں، یا پڑوس میں حضور نے فرمایا جو خود بھوکا ہو کے سحر ہو سو جائے اور پڑوس میں بندہ بھوکا ہو تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پڑوس میں بھی دیکھ لیں، جوار میں دیکھ لیں، کوئی غریب و افلاس کا بھوکا مارا ہوا، اللہ ہمیں ماہ رمضان کی، اور مجھے یقین ہے پہلے روزے میں تو انشاءاللہ باہر تک صفیں ہوں گی، تراویح میں صبحدار صاحب ہو گیا ایسے ہی
ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی اچھی بات ہے, میں وہ مطلب طنز نہیں کر رہا, اچھی بات ہے. آپ ایک نماز بھی پڑھیں, قبول ہو جائے, اللہ اس کے صدقے بخش دیتا ہے. لیکن جوان بچوں کو پیپر آنے والے ہیں, میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا, کہیں گے بیٹا روزہ نہیں رکھنا, پیپر صحیح نہیں ہوں گے, تراویہ نہیں پڑھنا, ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, کتاب کا مطالعہ کیسے ہوگا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سب گناہ کرنے کے باوجود رب اگر ہمیں رزق دے رہا ہے تو کیا اچھے اعمال کرنے کے صدقے میں اللہ ہمیں دگنا اجر عطا نہیں فرمائے گا, حافظہ تیز نہیں فرمائے گا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں. جوان اولاد کو روزے رکھنے پہ پابند کریں, نماز تراویح با جماعت پڑھیں. یہ آج کل فتنے اٹھتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں, 12 رکعتیں ہیں, کوئی کہتا ہے ہی نہیں, تو لوگ خوش ہونے کیونکہ نفس کو پسند ہے. 20 پوری رکعتیں ہیں. مسجد نبوی میں بھی 20 پڑھی جاتی ہیں اور مسجد حرام میں بھی کتنی پڑھی جاتی ہیں, 20. زیادہ جو دلائل دیتے ہیں پہلے ان کو جا کر راضی کرو, پھر ہمارے پاس آنا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ رب العالمین.